کیا آپ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح کے بارے میں جانتے ہیں؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب نسب کیا تھا؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب اور کون سے خطاب سے نوازا؟ تو آئیے آج کے دلچسپ موضوع پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کا تعلق قبیلہ بنو فہر سے تھا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ ابتدائی زمانے میں ہی اسلام لائے تھے۔ آپ دوسرے ایمان لانے والوں کی طرح آپ بھی سرداران قریش کے مظالم کا شکار ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے مدینہ ہجرت کی۔ مواہات مدینہ میں حضرت طلحہ انصاری کے بھائی بنائے گئے۔ اسلام کی بے مثال خدمات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو جنت کی بشارت دی۔ یہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امین الامت کا خطاب دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے اسلام لائے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سارے غزوات میں شریک ہوئے تھے۔ غزوہ بدر میں آپ نے اپنے کافر والد عبداللہ کو قتل کیا تھا۔ غزوہ احد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذرہ کی 2 کڑیاں چبھ جانے سے چہرہ مبارک زخمی ہوا اور 2 دانت شہید ہو گئے تھے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے سے ذرہ کی کڑیاں نکالتے ہوئے ان کے بھی 2 دانت شہید ہوئے تھے۔ غزوہ خندق اور اس کے بعد بنو قریظہ یہودی قبیلہ کی سرکوبی میں بھی سرگرم تھے۔ 6 ہجری میں قبیلہ سالیہ اور انجار نے قحط زدہ ہو کر اطراف مدینہ میں غارت گری شروع کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی سرکوبی کے لیے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مامور کیا۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شکست دی اور وہ پہاڑوں میں تتر بتر ہو گئے۔ اسی سال بیعت رضوان میں شریک تھے۔ قریش مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس میں ان کی شہادت تھی۔ غزوہ خیبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ ایک مہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ ان کے مقابلے میں دشمن کی تعداد زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 200 جنگی بہادروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔ اس فوج میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ 8 ہجری کو ایک دستہ کا سردار بنا کر قریش کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساحل کی طرف روانہ کیا گیا۔ 8 ہجری کو فتح مکہ ہوا، جس میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شریک تھے۔ اس کے بعد حنین اور طائف کی جنگیں میں بھی پیش رہے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی دیگر خدمات بھی انجام دی۔ 9 ہجری کو اہل نجران کی درخواست پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امین الامت حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلم بنا کر بھیجا گیا۔ اہل نجران کے آپس کے جھگڑے بھی طے کیے گئے۔ اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے بھی گئے۔ 10 ہجری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے لیے گئے تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ ثقیفہ بنی سعدہ میں خلافت کا جھگڑا پیدا ہوا تو وہ بھی ان کی حکمت سے طے ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کیا تو مہاجرین اور انصار سب نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر اتفاق کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اسلامی فوجوں کا سپہ سالار بنا کر روم کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس میں خالد بن ولید بھی شامل تھے۔ اس فوج نے بصرہ، فغل اور اجناد دین کو فتح کر کے دمشق کا محاصرہ کر لیا، جو بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوا۔ اس کے بعد
حمص کو فتح کیا۔ یرموک کی فتح سے پہلے ہرقل شہنشاہ روم نے اپنی تمام فوجوں کو جمع کیا۔ این جنگ کے موقع پر ہرقل کا کمانڈر عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش سے اسلام لے آیا اور مسلمان فوجوں میں شامل ہو کر شہید ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ سے پہلے رومیوں کو اسلام کی دعوت دی، کہا کہ اسلام لے آئے، ہم بائی بائی بن جائیں گے، یہ قبول نہیں تو جزیہ دے دو، اگر یہ بھی منظور نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رومیوں نے جنگ کو ترجیح دی، سخت مقابلہ ہوا، رومیوں کے 70,000 سپاہی اس جنگ میں مارے گئے، مسلمانوں کی طرف سے صرف 3,000 شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد تمام شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے ساتھ جا ملے۔ طویل محاصرے کے بعد عیسائی ہار مان گئے۔ ایک شرط رکھی کہ ہم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور شہر کی چابیاں انہی کے حوالے کریں گے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاصد مدینہ دارالخلافہ بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ جب بیت المقدس پہنچے تو اونٹ کی مہار تھامے ہوئے تھے، غلام اونٹ پر سوار تھا۔ یہ نظارہ عیسائیوں نے دیکھا تو حیرت زدہ ہو گئے۔ معاہدہ طے پایا اور بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد بھی رومیوں نے سازش جاری رکھی۔ رومی اپنی فوجوں کے ساتھ حمص کی طرف بڑھ گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آخری مورکہ میں بھی رومیوں کو شکست فاش دی۔ شام میں تھے کہ طاعون کی بیماری پھیلی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود شام کی طرف چلے گئے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام سے نکل جانے کا کہا، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمانی قوت سے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا۔ طاعون کی بیماری میں مبتلا اور وہاں پر وفات پائی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا ترس، اتباع سنت، تقویٰ، زہد، تواضع اور بہت رحم دل تھے۔ قد لمبا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث شریف میں ان کے عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا ذکر آتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو رہی ہوگی، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اہم موضوع آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔